نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ آج ہم الحمدللہ یہ تیسرا پارہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا، یعنی آیت نمبر 91 آئی تھنک۔ تو اب ہم آیت 92 سے آگے فورتھ پارے کے شروع سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں آیت آئی تھنک 2 267 کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی ملتا جلتا آرڈر پہلے گزر چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما خرجنا لکم من الارض، 267 سورہ بقرہ کی۔ اچھا، تو پہلے بھی یہ بات گزری ہے کہ خرچ کرو اس میں سے، پاک مال میں سے جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ تو ایک پہلے بھی گزرا ہے، پاک مال میں سے جو تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ سب سے منیمم لیول پہ تو ایک زکوٰۃ کا ہے، وہ تو منیمم آرڈر ہے نا کہ یہ تو فرض ہو گیا، کسی نے کرنا ہی ہے۔ پھر اللہ نے پیچھے کیا فرمایا کہ اور پاک مال میں سے جو کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، بر کہتے ہیں نیکی کو، تم نیکی کے ایک لیول کے اوپر پہنچ ہی نہیں سکتے حتیٰ اس وقت تک تنفقوا مما تحبون، کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس سے تمہیں محبت ہے، جو تمہاری چیز تمہارے سے اٹیچڈ ہے، تمہارے لیے قیمتی ہے، پریشس ہے، یا کسی فارم میں تمہارے لیے پریشس ہے، ورتھڈ ہے، اس میں سے خرچ کرو، تب تم نیکی کے معیار پہ پہنچ سکتے ہو۔ اور یہ دیکھیں اکثر نالا یا نالو کہتے ہیں پہنچنے کو، ویسے کہیں بھی لن اور لا، یہ بہت سارے ورڈز ہیں، یہ وربز یعنی فعل کے اوپر اکثر آپ دیکھیں گے آتے ہیں۔ لا مینز یہ نیگیٹو منفی میں لے جاتا ہے میننگ کو، ماں بھی یہ کرتا ہے، ماں پاسٹ ٹینس کے ساتھ آتا ہے نارملی، یہ پریزنٹ ٹینس کا لن آتا ہے یا لا آتا ہے۔ اب میننگ لن اور لا میں مائنر سا فرق یہ ہوتا ہے، لا مینز جنرلی کہ یہ نہیں ہوتا کام، یہ ورب نہیں ہوگا، لیکن لن اس کے اندر ایمفسس ڈالتا ہے کہ بالکل ایبسولوٹلی۔ یہ پیچھے بھی آپ دیکھیں لن تقبل توبتہم آیا تھا، ازدادوا کفرن، جو کفر میں کرنے کے بعد اب اس میں ازداد مزید بڑھے گا اس کا کفر، تو لن تقبل توبتہم، اس کی ہرگز قبول ہوگی ہی نہیں توبہ۔ اسی لیے یہاں پہ بھی لن بتا رہا ہے آپ کو، یہ ایمفسس ڈال رہا ہے کہ تنال البر، جو نیکی تک پہنچنے کا معیار ہوگا وہ ایبسولوٹ ہوگا، یعنی اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کوئی اپنی پسندیدہ چیز میں سے کچھ نہ کچھ خرچ نہ کرے اللہ کے راستے میں۔ ہاں پرابلی آپ کہہ سکتے ہیں ہاں، تو ہاں صحیح ہے۔ تو جی لن ایبسولوٹلی بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہرگز، یا ذرا سا بس میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں لا، ہاں ذرا سا ایمفسائز دینے کے لیے لا بھی آئے گا جگہ جگہ۔ لا یخفف عنہم العذاب پیچھے آیا تھا، لا یخفف آیا تھا نا، اس کا بھی میننگ اعتبار اگر آپ ترجمہ عام طور سے کر رہے ہیں بہت زیادہ فرق نہیں ہے لا اور لن میں، صرف مائنر سا فرق ہے، لن میں ذرا ایمفسس زیادہ ہے۔ تو تم پہنچ ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک اپنی اس چیز میں سے نہ دے دو تو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اب اس کے اوپر آپ تفاسیر کی بکس کھولیں گے تو بہت واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جب صحابہ نے آیت سنی تو کسی کے 2 باغ ہیں تو اس میں سے ایک دے دیا گفٹ، کسی کا اپنا کوئی مال ہے، تو بہت صحابہ کے جو دینے کے جو واقعات ہیں وہ ابھی اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم سب میں جائیں، مگر وہ انشاءاللہ اس کے لیے تفسیر کی کتابوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے، کوشش ایٹ لیسٹ کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کسی فارم میں ذرا سا جو بیسک زکوٰۃ والے اس سے ہٹ کر تھوڑا آگے جا کے کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں ٹائم بھی ہے، ٹائم بھی بہت بڑی کموڈٹی ہے، بالکل آج کل تو ٹائم ہی دے دینا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ویسے کہ ٹائم اپنا دینا زیادہ مشکل ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹرو وہ بھی کسی کو دینا، یعنی وہ بھی صدقہ آ سکتا ہے، آف کورس وہ آتا ہے نا، ایون جو نکاح کے لیے وہ آتا ہے نا کہ غالباً اس پہ فقہا کا اختلاف ہے کہ قرآن کی آیات یا قرآن مجید ان اٹ سیلف مہر بن سکتا ہے، یعنی کسی کی عورت کے لیے، تو بعض فقہا کے نزدیک ایون آیات بھی بن سکتی ہیں، آپ نے کسی کو آیات پڑھ کے سکھا دی، پڑھنا سکھا دی اس عورت کو، تو وہ بھی مہر بن سکتا ہے۔ تو
ان کی اس بات سے، وہ ایفرٹ اور ٹائم سے غالباً وہ بھی صدقہ بھی وہ ہو سکتا ہوگا پھر ڈیفینیٹلی. اور حقیقت بھی ہے جس چیز میں جب تک آپ کی ایفرٹ نہ لگے اس کی قدر محسوس نہیں ہوتی. صحیح بات ہے، اس کی قدر نہیں آتی. ہاں جب تک صحیح کہہ رہے ہیں. تو اسی لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر علیم ہے، جاننے والا ہے. لیکن یہاں وما تنفقوا ما بھی آیا ہے، لیکن یہاں ما آ رہا ہے پریزنٹ ٹینس پہ. یہ تا دیکھیں، تا آپ کو بتا رہے دس از اے ورب. آتائین، الف تا یا نون میں سے تا بتا رہا ہے دس از اے فعل ورب. بٹ ما آ رہا ہے، اس مینس کہ یہ ما نیگیٹو سینس میں نہیں آئے گا، یہ موصولہ ہوگا. تو اور جو خرچ کرتے ہو کسی بھی چیز میں سے تو اللہ اس کو جاننے والا ہے. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا حلال تھا، ہر وہ کھانا جو حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر یہ کہ اسرائیل نے اپنے ہی نفس پر اسے حرام کر لیا. من قبل، اس سے پہلے کہ ان تنزل التورات، کہ تورات نازل کی گئی اس سے پہلے. قل فاتوا بالتورات. اچھا یہ آگے چلتا ہوں، یہ اس پہ غالباً یہ اسرائیل سے میننگ حضرت یعقوب علیہ السلام. اسرائیل عبرانی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو بنو اسرائیل ان کو اسی لیے بولتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. تو یہ بات یہ ہو رہی ہے، انہوں نے غالباً جو اگین ابن کثیر میں میں نے پڑھا کہ انہوں نے اپنے لیے اونٹ کا گوشت حرام اپنے اوپر خود ہی کر لیا تھا، کسی منت کی وجہ سے. منت مانی تھی کہ میرے اوپر اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے. تو وہی بات ان کی نسل میں چلنے شروع ہو گئی، اور پورے بنو اسرائیل کے نے یہ سمجھا کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، حلال نہیں ہے. تو یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اللہ نے وہ حرام نہیں کیا تھا. ابراہیم علیہ، اب وہ اس سے پروف یہ کرتے تھے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، وہ یہ کہتے تھے. جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل تھا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ایسا نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہے. بعد میں ان کے بہت بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل نے کیا اپنے ساتھ. تو اسی لیے فرمایا کہ قل فاتوا بالتورات، بے شک تم لے کے کہہ دیں کہ لے آؤ تورات کو، فتلوہا، اس میں سے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو تورات میں بھی ان اٹ سیلف غالباً شاید یہ بات مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگی، یا ہوگی پتہ نہیں، انہوں نے بعد میں ایڈیشن میں اب وہ لکھ دی ہوگی، مجھے یہ نہیں معلوم. تو ان اینی کیس بات یہی ہے کہ اس سے تو یہ ثابت ہے کہ اس میں نہیں ہوگی. نہیں، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو کرنٹ بائبل ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اٹ از ان لافل ٹو ایٹ میٹ آف کیمل فار بنو اسرائیل. میں نے کہیں شاید مجھے مائنڈ میں ایسے آ رہا ہے. ہاں یہ تورات کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ اس کو بائبل میں سمجھ رہے ہیں، ہاں اس سے ڈفرینشیٹ کر لیں تو پھر صحیح ہے. اوریجنل تورات میں یہ ہوگی، ہاں یہ اوریجنل تورات میں نہیں ہوگی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ بائبل میں غالباً میں نے کہیں کیونکہ کاؤنٹر میں پڑھا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ بات، اور اسی کو یہ انہوں نے خود ہی لکھی ہوگی جو یہ حرام ہے، اور وہ اس کو لے کے چل رہے ہوں گے آگے. عطا یاتو کہتے ہیں آنے کو یا لانے کو، بیسکلی فاتو بس لے آؤ. کل کہہ دیں، کہہ دیجئے فاتو بالتورات، کہ لے آؤ تورات. فتلوہا، پڑھو اس میں سے. اچھا یہ فتلوہا ہے، فتلوہو نہیں ہے. کیوں نہیں؟ فتلوہو نہیں ہے، ہاں بھی سنگولر ہے، ہاں بھی سنگولر ہے. بالکل صحیح پڑھا آپ نے. ہاں یہ دیکھیں نا، پیچھے ملے گا آپ کو جب بھی پروناؤن کسی بھی آیت میں، حدیث میں، کہیں پہ بھی آ رہا ہے، آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ پروناؤن اسی کے پچھلے پیچھے کوئی ایسا ناؤن، کوئی ایسا پراپر اسم ہے جو جس کے لیے یہ ناؤن اب یہ ورب پروناؤن یوز کیا گیا ہے. یہ ضمیر یوز کی گئی ہے کسی اسم کے لیے، وہ تھا تورات. اور تورات مونس کیسے ہے؟ یہ گولتا، لاسٹ اینڈ میں گولتا از ٹیلنگ یو کہ یہ مونس ہے، اس وجہ سے ہاں آ رہا ہے اور ہو نہیں آ رہا، ورنہ فتلو ہو بھی ہو سکتا تھا. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. فنفترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، پس جو گڑھے گا، یا افطرا کہتے ہیں باندھنے کو یا گڑھنے کو، اللہ پر جھوٹ اس کے بعد بھی، تو فاولئک هم الظالمون، بے شک وہ ظالموں میں سے ہوگا. قل صدق اللہ،
کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اتباع کرو. یہ فتبو اور فاتو سیم طرح سے ہی ہے، فاتو اور فتبو سیم چیز ہے، صرف ورڈ کا فرق ہے. وہ اتا یاتو تھا، یہ اتبعوا یتبعوا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو. حنیفہ مینز بالکل یکسوئی کے ساتھ. وما کان من المشرکین، اور نہ ہو جانا تم مشرکین میں سے. ابراہیم علیہ السلام کی بات اس لیے آ رہی ہے کہ ان کا کلیم یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو بالکل یکسوئی کے ساتھ، اور مشرکین میں سے نہ بن جاؤ. ان اول بیت وضع للناس اس میں جو خطاب ہو رہا ہے جی وہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے، دونوں کو ہو رہا ہے، مسلمانوں کو بھی ہو رہا ہے اور بنو اسرائیل کو بھی خاص طور سے ہو رہا ہے. دونوں کو کا یہ اصلاح ہو رہی ہے ان آیات میں، کہ مسلمان بھی جو اس ڈر سے کہ اونٹ کھانا چھوڑ گئے کہ شاید غالباً واقعی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا اور پھر نہ کھانا، پھر تو ان کے لیے کلیئرفائی کی جا رہی ہے بات. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک اول بیت سب سے پہلا گھر، بیت گھر کو کہتے ہیں، وضع للناس جو واضح کیا گیا تھا لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے ببکۃ جو مکہ میں، یہ مکہ کا اوریجنل پرانا نام بکہ با سے تھا، تو یہ مکہ مراد ہے یہاں سے. تو یہ اوریجنل اصل گھر جو اللہ کا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مبارک بالکل برکت والا اور وہدی للعالمین اور تمام عالمین کے لیے ہدایت والا، یہ اس گھر کی بات ہو رہی ہے. اس پہ بھی بنو اسرائیل لے اور انہوں نے یہی نکالا کہ نہیں، یہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف جو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے اس کو یہاں بنا لیا، حالانکہ اصل اوریجنل جو قبلہ تھا وہ کہتے تھے کہ وہ بیت المقدس تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیات کے تھرو خاص طور سے واضح کی جا رہی ہے بات کہ نہیں، کیٹیگوریکلی سب سے پہلا گھر وہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب وہ ادھر جب ایجپٹ گئے، پہلے تو عراق سے آ کے فائنل ایجپٹ جب وہ سارا بی بی سارا کے ساتھ گئے تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر وہاں ان کو جو ایجپشن کنگ کی جو بیٹی ملی جو ہاجرہ، اور پھر ان کے ساتھ بچہ ہوا جو بھی، تو پہلا حکم ان کو ملا جا کے مکہ میں چھوڑ کے، اور وہاں پہ ہی پہلا اللہ کا گھر بنایا گیا. پھر مسجد اقصیٰ یا فلسطین تو وہ بعد میں گئے، اور وہاں پہ اس کے بعد جب اسحاق علیہ السلام غالباً پیدا ہو گئے تو وہ اس کے بعد کی بات ہے. سب سے پہلا گھر تو یہ ثابت ہے کہ یہی تھا، خانہ کعبہ مراد ہے یہاں پہ. فی آیات بینات، اس کے اندر واضح آیات ہیں، نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی بھی اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ حج کرے. حج البیت مینز اس کے گھر کا حج کرے. من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی طرف، یعنی حج پہ جانے کی جو استطاعت رکھتا ہو، دین اگین فائنینشلی بھی فزیکلی بھی ہر طرح سے کیپیبل ہو، تو اس کے لیے یہ اس آیت سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ حج لازم ہے، فرض ہے اس آیت سے. ومن کفر، اور جو جھٹلائے گا اس بات کو، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالی غنی ہے تمام عالمین پر. چلے ہم یہاں رکتے ہیں، یہ اس کی بات ہو گئی. ان میں سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.